أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، مطلوب على كل طالب، مولانا مولى الثقلين أبي الحسنين علي بن أبي طالب. ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات پڑھے محمد. عزیزان گرامی، آج کی تقریر در حقیقت یہ آخری تقریر ہوگی اس سلسلے کی، کیونکہ کل اس وقت شاید مجلس نہ ہو. لہذا حقیقت تو یہ ہے کہ گفتگو کل ہم نے ختم کر دی. آج چونکہ شب عاشور ہے، لہذا مصائب کی یہ مجلس ہے. میں صرف اشارہ کر دوں کہ کل ہم نے یہ کہا تھا کہ غدیر ایک عظیم ترین سرمایہ ہے. تشیع کی پہچان تین چیزوں سے ہے: ایک غدیر ہے، دوسرے کربلا ہے، اور تیسرے انتظار فرج ہے. یہ تین وہ اہم ترین سرمایہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری پہچان ہے. تو غدیر سب سے بڑا سرمایہ ہے. متاع کون و مکان کو غدیر کہتے ہیں، چراغ خانے جاں کو غدیر کہتے ہیں، صداقتوں کی زبان کو غدیر کہتے ہیں، عمل کی روح رواں کو غدیر کہتے ہیں. غدیر منزل تکمیل ہے، سفر نہ کہو. نبی کی صبح تمنا ہے، دوپہر نہ کہو. تو یہ وہ عظیم ترین سرمایہ ہے جو غدیر میں حضور نے پیش کیا ہے امت کے سامنے. یہ جو ولی ہے، اس کا کام نگرانی ہے، اس کا کام نفاذ شریعت ہے، اس کا کام عدالت کا نفاذ ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ خود جو ولی ہے وہ خود مامور نہ ہو، خود اس پر واجب نہ ہو احکام. ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے وہ دوسروں کو حکم دیتا ہے. میں عرض کر چکا، ولی وہ ہوتا ہے جو پہلے خود عمل کرتا ہے، اس کے بعد دوسروں کو حکم دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز اس پر خود واجب نہ ہو، جیسے وہ نماز کا حکم دے اور خود اس پر نماز واجب نہ ہو، وہ روزے کا حکم دے اور خود اس پر روزہ واجب نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ وہ خود حج نہ کرے اور دوسروں کو حج کا حکم دے، بلکہ پہلے وہ خود کرتا ہے، اس کے بعد دوسروں کو حکم دیتا ہے. قانون وہ نہیں بناتا ہے، قانون اللہ بناتا ہے. رسول اس کو پہنچاتے ہیں، امام اس کی نگرانی کرتے ہیں اور اس پر مجری ہیں، اس کا اجرا کرواتے ہیں، اور انہی کے تحت یہ تمام امور انجام پاتے ہیں. جب یہ حقیقت ہے تو اب چاہے ولایت امیر المومنین کے پاس ہو تو یہی حکم ہے، اور چاہے ولی فقیہ کے پاس ہو تو یہ حکم ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ولی فقیہ خود اس پر مامور نہ ہو، خود عمل نہ کرتا ہو اور دوسروں کو حکم دے.
کہ خود خون نہ بہائے، دوسروں کو حکم دے کہ تم لوگ خون بہاؤ، میں نہیں بہاؤں گا، ایسا ولی فقیہ کوئی حکم نہیں دے سکتا ہے۔ خود اس کو اگر وہ کہتا ہے کہ یہ چیز واجب ہے تو پہلے اس پر واجب ہے، اس کے بعد دوسروں پہ واجب ہے۔ کوئی حکم ایسا نہیں ہے۔ اگر سر کٹانے کی بات آئے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ امام خمینی نے کیا کہا تھا کہ جس وقت کے بندے احساس خطر کنم ان تو نیز کی انجا بشینم بے شما نصیحت کنم من دست دشمن را قد قاہم کر۔ یہ کیا ہے کہ جس وقت میں اسلام کے لیے احساس کروں گا خطرے کا تو اس وقت یہاں بیٹھ کر آپ کو نصیحت نہیں کروں گا، بلکہ میں خود میدان میں آ کر دشمن کے ہاتھ میں خود کاٹوں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو حکم دو کہ تم لوگ جا کے ہاتھ کاٹو، میں یہیں بیٹھا رہوں گا، لشکر کو بھیجے اور خود بیٹھا رہے۔ ایسا کوئی ولی فقیہ دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ولی فقیہ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، پہلے اسے خود عمل کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کا جو حکم ہے وہ اس کا اپنا ذاتی حکم نہیں ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ اس پر خود اس کو بھی عمل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کو حکم دے کے خود بری نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ہر کام کے لیے خود اس کو بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو وہ حکم دیتا ہے اس کا اپنا حکم نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ کے حکم کو سناتا ہے۔ اللہ کا حکم اس کو سنانا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج روزہ واجب ہے، اگر واجب ہے اللہ کی جانب سے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں آج کے دن روزہ واجب ہے۔ اگر وہ کہے روزہ واجب ہے تو اس کے اللہ کا حکم سمجھ کے ہمیں ماننا ہے۔ اگر وہ کہے کہ نہیں کل کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ ہے مگر حرام ہے، حقیقت ہے نا، کل کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ روزہ رکھنا واجب ہے، کبھی کہتا ہے نہیں اس وقت روزہ رکھنا حرام ہے، کل کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ حرام ہے تو بس حرام ہے۔ یہ نہیں کہ مجتہد اپنی جانب سے کہے اور خود اس پر عمل نہ کرے۔ دیکھیے اگر وہ کہے واجب ہے تو ہمیں عمل کرنا ہے، اگر وہ کہے حرام ہے تو ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ نہیں ہمارے جذبات اور ہمارا مزاج تو یہ کہتا ہے، ہماری طبیعت تو یہ چاہتی ہے کہ کل کے دن ضرور روزہ رکھیں۔ مجتہد کو کہنے دیجئے، ولی فقیہ کو کہنے دیجئے، لیکن آخر ہم عزادار کے بھی تو کوئی جذبات ہیں، اس کا بھی تو کوئی احساس ہونا چاہیے۔ کل کے دن ہم سب مل کے روزہ رکھیں گے، ہو سکتا ہے ایسا؟ اچھا کل روزہ رکھنا آسان ہے یا نہیں رکھنا آسان ہے؟ رکھنا آسان ہے، نہیں رکھنا مشکل ہے۔ اگر کہا جائے کہ خیمے فرات سے ہٹا لیے جائیں تو ہٹا لیے جائیں۔ اگر کہا جائے کہ عباس کل کی جنگ تمہیں نہیں لڑنا ہے، نہیں لڑنا ہے تو نہیں لڑنا ہے۔ اگر کہیں کہ آپ کو کل جنگ لڑنی ہے تو اب آپ بتائیے کہ حضرت عباس جیسی ذات کے لیے جنگ لڑنا آسان ہے یا جنگ نہیں لڑنا آسان ہے؟ لڑنا آسان ہے یا نہیں لڑنا آسان ہے؟ آپ بتائیے۔ جذبات کا اظہار آسان ہے یا جذبات کو کنٹرول کرنا اور جذبات کو ضبط کرنا آسان ہے؟ آپ یہ بتائیے۔ ضبط جذبات آسان ہے یا اظہار جذبات آسان ہے؟ بتائیے۔ ایک شجاع کے لیے، ایک دلیر کے لیے، آپ جیسے سچے عزادار کے لیے آپ بتائیے کہ آپ احساسات کو ضبط کرتے ہیں تو ضبط احساس آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے یا اظہار احساس آپ کے لیے آسان ہوتا ہے؟ اظہار جذبات آسان ہے، ضبط احساس مشکل کام ہے۔ اب یہ بڑا امتحان ہے۔ روزہ رکھنا کبھی آسان ہوتا ہے، روزہ نہیں رکھنا کبھی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن حکم مولا یہی ہے کہ نہیں رہنا ہے تو نہیں رہنا ہے۔ اگر کہہ دیا جائے کہ کل روزہ حرام ہے تو ہم اسے واجب نہیں قرار دے سکتے۔ یہ اطاعت میں یہی ہوتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں کرنا ہے، کبھی کہتے ہیں کرنا ہے، کبھی کہتے ہیں ایک دن نہیں 30 دن واجب ہے روزے۔ جب سنیں گے آپ تو یہ بھی سننا پڑے گا، وہ بھی سننا پڑے گا۔ جو لوگ حکم امام کو نہیں مانتے ہیں وہ یہاں بھی آزاد ہیں، وہاں بھی آزاد ہیں۔
ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. ایک وقت کہا جاتا ہے کہ اس وقت خون کوئی نہ بہائے, کبھی کہتا ہے اس وقت تمہیں سر کٹا دینا. جب آپ حکم سنیں گے تو کبھی حکم یہ کہتا ہے کہ نہیں کرنا ہے, کبھی یہ کہتا ہے کہ سر کٹا دینا ہے. تو اب جب سر کٹانے کی بات آتی ہے تو چونکہ وہ حکم نہیں ماننا ہے, لہذا یہ حکم بھی نہیں ماننا ہے, کیونکہ جب حکم مانیں گے تو کبھی روکا جائے گا, کبھی حکم دیا جائے گا. تو یہ مشکل کام ہے ملت کے لیے. جذبات کو روکنا بہت مشکل کام ہے ملتوں کے لیے. اطاعت کرنا بہت مشکل ہے. اظہار جذبات آسان ہے, لیکن جذبات کو روکنا بہت مشکل کام ہے. کربلا کے میدان میں امام حضرت عباس کی پہچان جذبات سے نہیں ہے, اطاعت سے. ولی کی اطاعت کر کے بتایا, امام حسین کی اطاعت کر کے بتایا کہ ولی کی اطاعت کرنا یہ بہت اہم ذمہ داری ہے. ایک مطیع اور فرما بردار کی, عبد صالح کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائے کہ ہمارا مولا حسین ہے. ہمارے جذبات تو یہ کہتے ہیں کہ خیمے فراز سے ہٹنا نہیں چاہیے, یہ جذبات ہیں ہمارے. لیکن ایسی شخصیت سے کہا جائے کہ نہیں ہٹا لو فراز سے خیمے, اور ہٹا لے, یہ آسان کام ہے. آسان کام ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. کہا جائے کہ آپ جو تلوار کے دھنی ہیں, جب جذبات ابھرے ہوئے ہیں اس وقت کہا جا رہا ہے کہ نہیں تلوار نیام میں رکھ لو. تلوار کو نیام سے نکالو, یہ حکم آسان ہے. تلوار نیام میں رکھو, یہ ذمہ داری بہت مشکل ہے. اب جو لوگ حکم مولا کو سن کے جذبات کو ضبط کرتے ہیں ان کا امتحان مشکل ہے, یا جو لوگ جذبات کا اظہار کر دیتے ہیں ان کا امتحان آسان ہے؟ آپ بتائیے. ہم جو جذبات کو روک رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہت مشکل کام ہے عزیزان کرام. جس وقت دل چاہتا ہو کہ آقا پر سے جان نثار کر دیں, اس وقت حکم امام یہ آتا ہے کہ نہیں اس وقت تمہیں ضبط کرنا ہے. کتنا مشکل کام ہے, کتنا مشکل ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری کربلا میں ہمیں بتائی گئی. ولی فقی وہ ہوتا ہے, کبھی لشکر کا سردار وہی ہے جو کبھی کہتا ہے کہ لشکر کو پیچھے ہٹنا ہے تو پیچھے ہٹنا ہے, کبھی کہتا ہے کہ آگے بڑھنا ہے تو آگے بڑھنا ہے. اطاعت اسی کا نام ہے. یہ امیر المومنین کے لشکر میں یہ صلاحیت نہیں تھی عزیزان گرامی. بڑی احتیاط سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت امیر المومنین کے جو لشکر والے تھے ان کے لیے یہ احتیاط کرنا اور حکم ماننا امیر المومنین کا بہت مشکل کام تھا. جب لشکر شام نے فرات پر قبضہ کر لیا تھا تو امیر المومنین کے لشکر پر پانی بند کر دیا تھا. جب امیر المومنین نے حملہ کیا ہے اور اس کے بعد جب فرات قبضے میں آیا ہے تو امیر المومنین نے کہا کہ نہیں فرات کے دہانے کھول دیے جائیں, فرات کا ساحل جو ہے عام ہے, سب کے لیے دشمن بھی سیراب ہو سکتا ہے. تو امیر المومنین کے لشکر والوں نے کہا اے علی ہمارے لیے یہ آپ کا حکم ماننا مشکل ہے, ہم نہیں مانیں گے یہ حکم. دشمن کے لشکر کو اگر سیراب کر دیا جائے گا تو دشمن قوی ہو جائے گا, ہم کمزور ہو جائیں گے. یہ جنگ کی ٹیکنک اور جنگ کے جو ہے اصول اس کے خلاف ہے, ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. امیر المومنین نے کہا یہ انسانی اصولوں کے خلاف ہے, ہم انسانی اصولوں کے خلاف نہیں جائیں گے. تو اس میں افتراق ہوا, لشکر میں پھوٹ پڑ گئی, کیونکہ یہ ماننا بہت مشکل کام تھا. لیکن ہر جگہ یہی ہوا. خود حضور کے لشکر کے ساتھ کیا ہوا کہ حضور کا لشکر پہاڑیوں میں سے بھاگتا ہوا نظر آیا یا نہیں آیا؟ کہاں اطاعت ہو رہی تھی؟ مسئلہ اطاعت کا ہے. اطاعت مشکل کام ہے اور محبت ہو تو اطاعت بہت آسان کام ہے کہ ولی کا حکم ہے, بس ولی کا حکم ہے. جو لوگ ولی کو نہیں مان رہے ہیں عزیزان گرامی, آج روضہ زینب کو تنہا چھوڑ کے بھاگ گئے. کیوں؟ ولی فقی کا حکم نہیں مان رہے ہیں. سر کٹانے کی بات ہے تو پیچھے ہٹ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے
کہ جب کبھی سر کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی خون کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ایک جنگ ایسی ہوتی ہے جہاں گھوڑے کی ضرورت ہوتی ہے، اونٹ کی ضرورت ہوتی ہے، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، مال کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت مال دینا ضروری ہے، اس وقت گھوڑے دینا ضروری ہے، اس وقت شمشیریں دینا ضروری ہے، کیونکہ جنگ شمشیروں کی لڑی جا رہی ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں جنگ شمشیروں کی نہیں ہوتی ہے، کردار کی جنگ ہوتی ہے، جہاں سر دینے کی ضرورت ہو۔ تو جہاں سر دینے کی ضرورت ہو وہاں اگر کوئی پیشکش کرے کہ میں شمشیر دے سکتا ہوں، سر نہیں دے سکتا ہوں، اس وقت اس کی شمشیریں بھی قبول نہیں کی جائیں گی۔ نہیں جائے گا، جب ضرورت ہے اس وقت پھر دوسری چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، تاریخ عالم میں کربلا ایک ایسی جنگ ہے جو دنیا کی ہر جنگ سے مختلف ہے، ہر جنگ سے کربلا مختلف ہے، اس لیے کہ دنیا میں جو جنگ لڑی گئی ہے وہ تلواروں کی تلواروں سے لڑی گئی، نیزوں کی نیزوں سے لڑی گئی۔ سیراب لشکر کا مقابلہ سیراب لشکر سے ہوا، طاقت کے مقابلے میں آئی، قوت کے مقابلے میں آئی۔ دنیا کی ہر جنگ میں ایسے ہی ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے لوگ کربلا کو سمجھ نہیں سکے، اور انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ شاید یہ جنگ تلواروں کی ہے، لہٰذا جب امام حسین نے بلایا انہیں کہ تمہارے سر کی ضرورت ہے تو انہوں نے کہا یہ شمشیریں آپ کے حوالے ہم کرتے ہیں۔ تو امام حسین نے کہا تم اپنی شمشیریں اپنے پاس رکھو، مجھے تمہاری شمشیروں کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ شمشیر کی ضرورت تھی، لیکن چونکہ شمشیر ہی کی جنگ نہیں لڑی جا رہی ہے لہٰذا شمشیروں کو واپس کر دیا گیا۔ سر کے ساتھ جو شمشیر لے کے آئے تھے بس انہی کی شمشیر کام آئی کربلا میں۔ جو لوگ سر کے ساتھ شمشیر لائے تھے، جو سر کے بغیر شمشیر دے رہے تھے، ان کی شمشیریں واپس کر دی گئی، ان کے گھوڑے واپس کر دیے گئے، ان کے اونٹ واپس کر دیے گئے، ان کے تبرکات واپس کر دیے گئے، ان کا پیسہ، ان کا کھانا، ان کا پینا سب کچھ واپس کر دیا گیا کہ حسین بھوکا رہ جائے گا لیکن تمہارے پانی کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جنگ حسین لڑنے جا رہے ہیں وہ جنگ دولت کی جنگ نہیں ہے، وہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے۔ تاریخ عالم میں جو جنگیں لڑی گئی وہ دولت کے حصول کے لیے لڑی گئی، اقتدار کے لیے لڑی گئی، زمین کے لیے لڑی گئی، لیکن کربلا وہ جنگ ہے جو تاریخ عالم میں ایسی جنگ کبھی لڑی نہیں گئی ہے۔ اسی لیے آج تک کربلا کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکی ہے۔ دیکھیے، جو جنگیں زمین کے حصول کے لیے لڑی گئی وہ ختم ہو گئی، اس لیے کہ زمین مٹ جانے والی چیز تھی، لہٰذا جو جنگ زمین کے لیے لڑی گئی وہ مٹ گئی۔ جو جنگیں اقتدار کے لیے لڑی گئی، اقتدار چونکہ مٹ جانے والی چیز تھی لہٰذا جو جنگ اقتدار کے حصول کے لیے لڑی گئی وہ جنگ مٹ گئی تاریخ عالم سے۔ جو جنگ اقتدار کے لیے حصول جاہ و حشم کے لیے لڑی گئی، چونکہ جاہ و حشم مٹ جانے والی چیز تھی، دولت کے حصول کے لیے لڑی گئی، دولت چونکہ ختم ہو جانے والی شے ہے۔ ما ينفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تمہاری دولت، تمہارا اقتدار سب ختم ہونے والا ہے، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو امام حسین نے اقتدار سے رشتہ توڑ کر، دنیا سے رشتہ توڑ کر، دولت سے رشتہ توڑ کر، جاہ و حشم سے رشتہ توڑ کر اللہ سے جوڑ لیا، اس لیے کہ اللہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، دولت ختم ہو جانے والی شے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے اپنا رشتہ دنیا سے توڑ کر، چاہو حشم سے توڑ کر اللہ سے جوڑ لیا، اس لیے کہ اللہ باقی رہنے والی شے ہے، ہر شے فنا ہونے والی ہے۔ فنا سے جس نے رشتہ جوڑ لیا وہ فنا ہو گیا، جس نے بقا سے رشتہ جوڑ لیا وہ باقی رہ گیا۔ اب یہ سوچنا غلط ہے کہ اگر حسین کو ساری دنیا انسانیت کا شہید بنا دیا جائے تو ان کی عظمت میں 4 چاند لگ جائیں گے اور وہ ملک و ملت، قبیلوں و قوم کے شکنجوں سے آزاد ہو کر ایک بین الاقوامی شخصیت بن جائیں گے، اور ان کی شان یہ ہوگی کہ ایک قوم نہیں بلکہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو یہ تصور عظمت حسین کے نہ سمجھنے ہی سے پیدا ہوا ہے۔ جس طرح سے انسانیت ایک محدود تصور کا نام ہے، اللہ لامحدود ہستی کا نام ہے۔ محدود سے رشتہ شخصیت کو محدود کر دیتا ہے، لامحدود سے تعلق عظمتوں بلندیوں کی حد بندیوں کو توڑ کر شخصیت کو ابدی اور سرمدی بنا دیا کرتا ہے۔ حسین ایک ابدی شخصیت کا نام ہے،
حسین ایک ابدی ذات کا نام ہے. حسین کبھی مر نہیں سکتے, حسین کبھی مٹ نہیں سکتے. حسینیت ایک لا فنا ہونے والی ذات کا نام ہے. حسینیت ایک حقیقت ابدی کا نام ہے. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری, اور بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. عزیزان گرامی, کربلا تاریخ عالم کی وہ انوکھی جنگ ہے جس جنگ کا تقابل تاریخ عالم کی کسی بھی جنگ سے نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ کربلا حق و باطل کی جنگ تھی, تو حق و باطل کی جنگ تو بدر بھی تھی, حق و باطل کی جنگ تو صفین بھی تھی, حق و باطل کی جنگ تو احد بھی تھی, حق و باطل کی جنگ تو احزاب بھی تھی. حق و باطل کی جنگیں بہت ہوئی, لیکن کربلا تمام حق و باطل کی لڑی جانے والی جنگوں میں سب سے آگے ہے. کربلا بدر سے آگے ہے, کربلا احد سے آگے ہے, کربلا صفین سے آگے ہے, کربلا جمل سے آگے ہے. تاریخ بشریت میں آج تک ایسی جنگ لڑی نہیں گئی ہے جیسی جنگ حسین نے لڑی ہے کربلا کے میدان میں. معلوم یہ ہوا کہ حضور نے جو جنگیں لڑی تھی اس سے کربلا آگے نکل گئی. امیر المومنین نے جو جنگیں لڑی تھی اس سے کربلا آگے نکل گئی. اس لیے کہ حضور نے جو جنگ لڑی تھی وہاں حق و باطل کی جنگ ضرور تھی, لیکن حق سمٹ کر نہیں آیا تھا. کربلا میں حق سمٹ کے آ گیا. صفین اور کربلا میں, احد اور کربلا میں فرق یہ ہے کہ احد کی پہاڑیوں پر سے حضور کا لشکر بھاگتا ہوا نظر آیا, لیکن کربلا کے میدان میں جب صبح عاشور نمودار ہوئی تو ایک بھی اٹھ کر نہیں گیا. یہ کربلا ہے, یہ کربلا ہے کہ کربلا کے میدان میں حق سمٹ کر آیا تھا. باطل طاقتوں کو اور باطل کی ایک اینٹ بھی کربلا کی حق کی دیوار میں نہیں لگائی گئی, کیونکہ امیر المومنین نے کہا تھا کہ اگر حق کی دیوار میں باطل کی ایک اینٹ بھی لگا دی جائے گی تو پوری دیوار کو میں ڈھا دوں گا. لہذا کربلا کی دیوار میں, کربلا کی عمارت میں ایک اینٹ بھی نہیں لگی. جس طرح سے کعبہ دو معصوم شخصیتوں نے بنایا ہے, اسی طرح سے حسین نے 72 معصوموں کے ذریعے سے کربلا بنائی ہے. کربلا کی اینٹ, کربلا کا پتھر, کربلا کی عمارت میں باطل کا شائبہ تک نہیں ہے. جس بچے کی زبان پر ایک لفظ بھی آ سکتا ہے شکایت کا, شکوے کا ذات ربوبیت کے متعلق, اس بچے کو حسین نے نہیں بلایا. اور ان بچوں کو اپنی گودی میں لے کر حسین آئے تھے جو بول بھی نہیں سکتے تھے, لیکن ان کو حسین لے کے آئے تھے تاکہ زبان پہ شکوہ نہ ہو, زبان پہ شکایت نہ ہو. بڑے تو بڑے ہیں, کربلا میں ایسی تربیت دی گئی تھی کہ کسی نے پانی کا شکوہ نہیں کیا, کسی نے بھوک کی شکایت نہیں کی, کسی نے بھی کربلا کے میدان میں شکوہ نہیں کیا. ایک لفظ شکایت کربلا کے میدان میں آپ کو نہیں ملے گی. کربلا اتنی پاک, اتنی صاف, اتنی شفاف ہے کربلا کہ کربلا کی پاکیزگی یہ ہے کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں زمین کو اس طرح سے نچوڑ کے پاک کر دیا کہ اب زمین, ہر زمین کربلا کی زمین بن گئی. کل ارض کربلا. اور زمانے کو ایسے نچوڑ کے پاک کر دیا کہ کل یوم عاشورہ ہو گیا, زمان پاک ہو گیا, زمین پاک ہو گئی. یہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے وہ کام انجام دیا جو کام انبیاء کی تمنا تھی, مرسلین کی تمنا تھی. اب یہ زمین کربلا کی زمین ہے. امام خمینی کہتے ہیں ما ہرش داریم از محرم و سفر است, محرم و سفر است کہ اسلام را زندہ نگہ داشته است. کہ یہ محرم و سفر ہے کہ جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم و سفر کی بدولت ہے. جو کچھ بھی ہے وہ محرم و سفر کی وجہ سے ہے. دین ہے تو محرم کی وجہ سے ہے, شریعت ہے تو محرم کی وجہ سے ہے, اخلاق ہے تو محرم کی وجہ سے ہے, کردار ہے تو محرم کی وجہ سے ہے, ایثار و قربانیوں کا درس زندہ ہے تو کربلا کی وجہ سے زندہ ہے. عزیزان گرامی, ایک طرف کربلا غم ہے, اندوہ ہے, خلق ہے, کربلا شمشیر ہے, تلوار ہے, نیزے ہیں, کربلا زخم ہے, کربلا درد ہے, کربلا تڑپ ہے, کربلا کرب ہے, بے چینی ہے. اور دوسری طرف
کربلا ایثار ہے، قربانی ہے، عدالت ہے، ایمان ہے، شجاعت ہے، کربلا امانت ہے، دیانت ہے۔ ایک طرف کربلا درس ہے، آپ کربلا کے دو پہلو کو نظر میں رکھیں۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ صرف کربلا پہ رو کے چلے جائیں، بلکہ کربلا میں جو درس دیا ہے وہ درس لے کے جانا ہے۔ وہ درس کون سا درس ہے؟ وہ درس عدالت کا درس ہے، وہ درس انصاف کا درس ہے، وہ درس صداقت کا درس ہے، وہ درس شجاعت کا درس ہے، وہ درس شہادت کا درس ہے، وہ درس ایثار و قربانیوں کا درس ہے، وہ درس عدالت و ایمان کا درس ہے، اسلام کا درد کا درس ہے۔ ہمارے درس کا کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ امام خمینی کہتے ہیں یہ قول جو یہاں لکھا ہوا ہے، وہ خون جو کربلا کی سرزمین پر بہا تھا اس نے ظالموں کے خیموں کو آگ لگا دی۔ وہ خون جو کربلا کی سرزمین پر بہا تھا اس نے ظالموں کے خیموں کو ڈھا دیا، ظلم و ستم کو ڈھا دیا، اور اس طرح سے پاک و پاکیزہ کر دیا۔ غدیر کو بچایا ہے حسین نے کربلا کے میدان میں، نظام کو بچایا ہے۔ یہ نظام اگر محفوظ نہ رہتا تو 1400 برس کے بعد پھر ایران کی سرزمین پر اس کا طلوع نہ ہوتا۔ دیکھیے یہ خلافت راشدہ جو 30 سال میں ختم ہو گئی، امیر المومنین کی جو غدیر، وہ غدیر کہاں ہے؟ وہ غدیر امیر المومنین کی جو حکومت تھی، وہ حکومت 1400 برس کے بعد پھر زندہ ہوئی، پھر زندہ ہوئی۔ یہ دین خمینی کا دین نہیں ہے، یہ اسلام اللہ کا دین ہے۔ یہ حکومت ایران نہیں ہے، یہ حکومت اسلامیہ ہے۔ خمینی ایران کو بچانے کے لیے نہیں آئے تھے، اسلام کو بچانے کے لیے آئے تھے، اور کہا قرار نیست کہ ایران بمانت، قرار اینست کہ اسلام بمانت۔ یہ طے نہیں ہے کہ ایران بچایا جائے، طے یہ ہے کہ اسلام کو بچایا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ایران بچانے کے لیے نہیں آئے تھے، اسلام کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ ہم ایرانی خمینی کو نہیں مانتے، اسلامی خمینی کو مانتے ہیں۔ ہم ان کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے اسلام کی پیغام کو پہنچایا ہے۔ وہ شیعت کی میراث ہے، وہ امیر المومنین کا بیٹا ہے اس لیے مانتے ہیں، وہ فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہے اس لیے مانتے ہیں۔ اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ایران کی سرزمین کا باشندہ ہے، وہ اس لیے مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایران کو بچانے کی بات نہیں کہی ہے، اسلام کو بچانے کی بات کہی ہے، نظام علوی کی بات کہی ہے۔ اور نظام علوی ایرانیوں کا مخصوص نظام نہیں ہے، یہ تو ان پر احسان کیا ہے اسلام نے، یہ تو امام خمینی نے ایرانیوں پر احسان کیا ہے۔ وہ زندگی بھر بھی احسان مانتے رہے تو بھی کم ہے، اس لیے کہ ان پر احسان ہوا ہے، ان کا ملک بچایا ہے، ان کی ملت کو ظالموں سے نجات دی ہے، تو انہیں ہمیشہ شکر بجا لانا ہے۔ کس کا برائے سلامتی انقلاب اسلامی بلندتر صلوات۔ آج جو ایران عظیم طاقتوں کے مقابلے میں، بڑی طاقتوں کے مقابلے میں جو کھڑا ہوا ہے، یہ کس کا سبق ہے؟ یہ طاقت آئی کہاں سے آئی؟ یہ طاقت یہ کربلا سے لی گئی۔ انقلاب کربلا کی مرہون منت ہے۔ کربلا اگر نہ ہوتی تو پھر دوسرے فرقوں نے کیوں انقلاب نہیں برپا کر لیا؟ مسلمان اگر کھڑے ہو سکتے ہیں تو جن کے پاس کربلا نہیں ہے انہوں نے کیوں انقلاب نہیں لایا؟ وہ بڑی طاقتوں کے مقابلے میں کیوں کھڑے ہونے کی جرات نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ ان کے پاس کربلا نہیں ہے۔ کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا، کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تباں، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، کربلا جرات انکار ہے پیش سلطان، فکر افسوس یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔
کربلا کے رخ رنگی پہ دمک آج بھی ہے، اس کے درکے ہوئے شیشوں میں کھنک آج بھی ہے، گل کی برسی ہوئی بدلی کی دھنک آج بھی ہے، ایک نوشاں کے صحرے کی مہک آج بھی ہے، کچھ گریباں نظر آتے ہیں فضا پر ربی، ایک جھولا متحرک ہے ہوا پر ربی۔ کربلا آج بھی زندہ ہے، چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے، کربلا اس طاقت کا نام ہے، کربلا اس قوت کا نام ہے، کربلا وہ حقیقت کا نام ہے، کربلا ایک حیات جاویداں کا نام ہے۔ کربلا میں امام حسین نے سماج کو زندہ کیا ہے، زندگی دی ہے۔ امام حسین نے سماج بنایا ہے کربلا میں، جہاں بچے بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، جوان بھی ہے۔ امام حسین نے کربلا میں وحدت کا مظاہرہ کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ حق والے ایک جگہ پر جمع ہو کے بتائیں، انصاف اور عدالت والے ایک جگہ پہ جمع ہو کے بتائیں۔ ایک مرکز پہ نظر آیا 72 کا مزاج، ہم نے 2 کا بھی نہیں دیکھا برابر کا مزاج۔ یہ امام حسین کا جذبہ تھا، یہ امام حسین علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جو کام تاریخ انبیاء میں نہیں ہوا، جو کام تاریخ رسول میں نہیں ہوا، اسے امام حسین نے کیا۔ یہ دعائے انبیاء کا نتیجہ تھا، یہ ابراہیم خلیل کی قربانیاں اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ فاطمہ زہرا کربلا کے پیچھے آ رہی تھی، میرے لال جاؤ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ حضور کہہ رہے تھے میں تمہارے ساتھ کربلا آ رہا ہوں، انبیاء کہہ رہے تھے ہم کربلا آ رہے ہیں، حسین تم تنہا نہیں ہے۔ امام حسین یہ کاروان لیے ہوئے کربلا کے قریب ہو رہے ہیں۔ آج رات آ گئی، وہ رات، وہ فرات، وہ موجوں کا خلفشار، عابد کی کروٹوں میں وہ بیچارگی کا بار، وہ زلزلوں کی زد خواتین کا بخار، اصغر کا پیچ و تاب وہ جھولے میں بار بار، اصغر میں پیچ و تاب نہ تھا اضطراب کا، وہ دل دھڑک رہا تھا رسالت میں آپ کا۔ وہ رات، وہ فرات، وہ موجوں کا خلفشار، وہ رات جب امام کی گونجی تھی یہ صدا، اے دوستان صادق و یاران باصفا، باقی نہیں رہا ہے اب کوئی مرحلہ، آنے ہی پر بلائے ہیں اب تحت و فوق سے، جانا جو چاہتا ہے چلا جائے شوق سے۔ اور سنتے ہی یہ بات بس از کرب و اضطراب، شبیر کو دیا تھا یہ انصار نے جواب، دیکھیں جو ہم یہ خواب بھی اے ابن بوتراب، واللہ ورد شرم سے ہو جائیں آب آب، قربا نہ ہو جو آپ سے والا صفات پر، لعنت اس امن و عیش پر، تف اس حیات پر۔ جیسے اصحاب امام حسین کو ملے، کیا کہتے ہیں امام حسین، جیسے اصحاب مجھے ملے نہ ایسے اصحاب نانا رسول اللہ کو ملے، نہ بابا علی مرتضیٰ کو ملے، جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب کسی کو نہیں ملے۔ ایک عالم کو اس روایت کو دیکھ کے بڑا تعجب ہوا، کہا کیا ہم کربلا میں ہوتے اور امام حسین کی اس غم کو دیکھتے کیا تنہا چھوڑ کے چلے جاتے؟ ہم اور آپ ہوتے کربلا کے میدان میں، حسین کو تلواروں میں چھوڑ کے چلے آتے؟ اگر اصحاب نے جان دی ہے تو کیا بڑا کارنامہ کیا ہے، ہم اور آپ بھی ہوتے تو وہی کرتے جو اصحاب حسین نے کیا ہے۔ یہ سوچ کے سو گئے، رات کو خواب میں دیکھا کہ میدان کربلا ہے، حسین ظہر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میرے صحابی سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ، میں نماز ظہر بجا لا رہا ہوں۔ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب سنسناتے ہوئے تیر کو آپ قریب آتے دیکھتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، تیر امام حسین کے قلب میں پیوستہ ہوتا ہے۔ پھر ایک تیر آتا ہے، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب قریب آتا ہے تو ہٹ جاتے ہیں، پھر امام حسین کے جسد اقدس پر رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے بار بار تیر آتے رہے اور وہ ہٹتے رہے، امام حسین کے جسم پہ تیر لگتے رہے۔ اس کے بعد جب خواب سے بیدار ہوئے تو کہا یقیناً امام حسین نے صحیح کہا، کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب نہ نانا رسول اللہ کو ملے، نہ بابا علی مرتضیٰ کو ملے، یہ اصحاب حسینی ہیں۔ کوئی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ یہ نہیں لکھتی سوائے ناسب التواریخ کے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ شب عاشور کوئی اٹھ کے گیا۔ جو جانا چاہتے تھے وہ پہلے چلے گئے، جانے والے چلے گئے، شب عاشور کوئی نہیں گیا، ادھر سے ادھر آئے شب عاشور کے بعد۔
اور صبح تک سلسلہ جاری رہا آنے والوں کا، لیکن ادھر سے کوئی ادھر نہیں گیا، اس لیے کہ کربلا قد تبین الرشد من الغی کی تفسیر ہے۔ کربلا نے ظلمتوں کو الگ کر دیا ہے اجالے سے، کربلا نے گمراہی کو الگ کر دیا ہے رشد و ہدایت سے۔ تو کربلا میں حق و باطل الگ ہو گئے تھے۔ کربلا اتنی شفاف ہے کہ کربلا نے اب تمام فرقوں کو ختم کر دیا، اور تاریخ میں صرف دو ہی فرقے رہ گئے، ایک حق والوں کا فرقہ، ایک باطل والوں کا فرقہ، ایک نور والوں کا فرقہ، ایک ظلمتوں والوں کا فرقہ۔ اور بتا دیا کہ ولایت کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ ولایت نہیں ہوتی، وہ طاغوت ہوتا ہے۔ ولایت امیر المومنین کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ طاغوت ہے، امام حسین کے مقابلے میں جو چیز آئے وہ طاغوت ہے۔ کربلا حق کا نفاذ ہے، کربلا عبادت ہے، کربلا اطاعت ہے، کربلا سجدہ ہے، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ حسین کربلا کے میدان میں حق کے نمائندہ بنے ہوئے تھے، اور تمام صفات امام حسین کا طواف کر رہے تھے کربلا کے میدان میں۔ امام حسین کی عزیزان گرامی، آدم نے علم کا جلوہ پیش کیا، نوح نے علم کا جلوہ پیش کیا، ابراہیم نے خلت کو پیش کیا، موسیٰ نے ہیبت کو پیش کیا، عیسیٰ نے زہد کو پیش کیا۔ سارے کے سارے کمالات بتانے کا اور پیش کرنے کا موقع کم رسولوں کو ملا۔ امام حسین کو کربلا کے میدان میں ایک دن میں تمام صفات کو پیش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ کبھی شجاعت کا اظہار ہے، کبھی سخاوت کا اظہار ہے، کبھی کرب کا اظہار ہے، کبھی ایثار کا اظہار ہے، کبھی عدالت کا اظہار ہے، کبھی انصاف کا اظہار ہے۔ امام حسین ایک وقت میں تمام صفات کو پیش کر، ایسا لگ رہا ہے کہ ہر صفت ایک دوسرے پہ غلبہ لے جانا چاہتی ہے۔ شجاعت صبر سے آگے بڑھنا چاہتی ہے، صبر عدالت سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، تمام صفات ایک دوسرے پر پیش قدمی کرنا چاہتے ہیں۔ کربلا ایک ایسی جنگ ہے عزیزوں، کربلا کردار کی جنگ ہے، اس میں بد کرداروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کربلا میں طاقت کو جمع نہیں کیا تھا حسین نے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین کربلا میں جیتے کیسے، جیت کیسے ہوئی کربلا میں، جبکہ ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے، عالم میں ہو چکا ہے مسلسل یہ تجربہ، قوت ہی زندگی کی رہی ہے گرہ کشا، سر ذوف کا ہمیشہ رہا ہے جھکا ہوا، ناطاقتی کی موت ہے طاقت کا سامنا، طاقت سی شے مگر خجل و بد نصیب تھی، ناطاقتی حسین کی کتنی عجیب تھی۔ طاقت سی شے کو خاک میں جس نے ملا دیا، تختہ الٹ کے قصر حکومت کو اٹھا دیا، ٹھوکر سے جس نے افسر شاہی گرا دیا، اس طرح جس سے ظلم سیاہ فام ہو گیا، لفظ یزید داخل دشنام ہو گیا۔ عزیزان گرامی، باطل کو ختم کر دیا حسین نے کربلا کے میدان میں۔ میں عرض کیا بھی کہ کربلا تاریخ عالم کی ایک ایسی عجیب جنگ ہے کہ جہاں امام حسین اقدار کی جنگ لڑ رہے تھے، جہاں اصولوں کی جنگ لڑ رہے تھے، جہاں انسانی، امام حسین شہید تشیع نہیں ہے، شہید مسلک نہیں ہے، شہید اسلام نہیں، شہید انسانیت ہے حسین۔ امام حسین کہہ رہے تھے اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے تو کم سے کم تم دنیا میں تو آزاد رہو۔ حسین انسانیت کو پیش کر رہے تھے کربلا کے میدان میں، انسانیت کو بچایا گیا ہے کربلا کے میدان میں۔ جس طرح سے امام حسین آدم کے وارث تھے، نوح کے وارث تھے، خلیل کے وارث تھے، کلیم کے وارث تھے، اسی طرح ان کے مقابلے میں جو ظلم ہوا ہے وہ ظلم بھی اتنا شدید تھا کہ یزید فرعون کا نائب بنا ہوا تھا، نمرود کا جانشین بنا ہوا تھا۔ جتنا ظلم فرعون نے نہیں کیا تھا اس سے زیادہ ظلم یزید نے کیا۔ یزید ایک طرف شیطان اور ابلیس کا نمائندہ بنا ہوا تھا، فرعون کا نائب بنا ہوا تھا، شداد کا وارث بنا ہوا تھا، نمرود کا وارث بنا ہوا تھا، ابو لہب اور ابو جہل کا وارث بنا ہوا تھا۔ یہ ساری بدیاں جمع ہو گئی تھی یزیدی لشکر میں۔ جہاں یزیدی لشکر حیوانیت کا مظاہرہ کر رہا تھا، وہاں امام حسین نے شجاعت و عدالت کا وہ درس دیا ہے، وہ سورج طلوع ہوا ہے کربلا کے میدان میں، جہاں آدم نے دعائیں دی ہیں، جہاں نوح نے دعائیں دی ہے، کردار آدمیت زندہ ہوا ہے کربلا میں۔
کربلا میں نوح کا کردار زندہ ہوا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ خلیل زندہ ہو گئے۔ قربانیوں پہ حسین ایسے آئے، حسین کبھی آدم نظر آ رہے تھے، حسین کبھی نوح نظر آ رہے تھے، حسین کبھی خلیل نظر آ رہے تھے، حسین کبھی کلیم نظر آ رہے تھے، حسین کبھی ایوب نظر آ رہے تھے، حسین کبھی یعقوب نظر آ رہے تھے، حسین کبھی یوسف نظر آ رہے تھے۔ امام حسین کے اندر تمام انبیاء کے صفات جلوہ گر ہو چکے تھے۔ ایک وقت میں حسین صبر ایوب کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشتے سواد و عزم ہے دشتے بلا و غم، صبر مسیح و جرأت سقراط کی قدم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے۔ حسین وارث آدم بھی ہے، حسین وارث نوح بھی ہے، حسین وارث خلیل بھی ہے، حسین وارث کلیم بھی ہے، حسین وارث مسیح بھی ہے، حسین وارث مصطفیٰ ہے، حسین وارث محمد مصطفیٰ ہے، حسین وارث دیکھیں کتنی عجیب ہے کربلا۔ آنے والوں سے کہتے ہیں حسین تمہاری ضرورت نہیں ہے چلے جاؤ، جو نہیں آئے انہیں خط لکھ کے کہتے ہیں من الحسین الغریب الی رجل فقیہ۔ حسین کو فقیہوں کی ضرورت تھی کربلا میں، حسین کو ضرورت تھی عباس جیسے کرداروں کی ضرورت تھی، حسین کو طاقت کی، عباس کو طاقت کی وجہ سے نہیں لے کے آئے تھے۔ اگر حسین طاقت کو سمیٹنا چاہتے تو مدینے میں بہت طاقتیں تھیں جسے حسین سمٹ کے لا سکے۔ حسین جب جنگ طاقت کی نہیں لڑ رہے تھے، آپ یہ مت سمجھیے کہ عباس چونکہ طاقتور تھے اس لیے علم دیا گیا، علم کردار دیکھ کے دیا گیا ہے، طاقت دیکھ کے نہیں دیا گیا۔ اس لیے کہ طاقت کی جنگ لڑنے جب نہیں آئے تھے تو پھر علم کیوں دیا عباس کے ہاتھ میں، اور یہ بتا دیا کہ ہم عباس کو جو لائے ہیں وہ جنگ لڑنے کے لیے نہیں لائے ہیں، ورنہ اگر عباس جنگ لڑتے تو پھر لشکر شام میں، وہ لشکر شام میں کوئی سپاہی نظر نہیں آتا۔ عزیزان گرامی، یہ جنگ طاقت کی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ قوت کی جنگ نہیں تھی۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں یہ جنگ جو تھی وہ کردار کی جنگ تھی، تو کردار کو اکٹھا کیا تھا حسین نے، ایک جگہ جمع کیا تھا کرداروں کو حسین ابن علی نے۔ ورنہ علی اصغر کی کیا ضرورت تھی کربلا میں، زینب کی کیا ضرورت تھی کربلا میں، ام کلثوم کی کیا ضرورت تھی کربلا میں، لیکن زینبی کردار پیش کرنا چاہتے تھے حسین چاہتے تھے کہ علی اکبر کا کردار پیش کیا جائے، حسین پیش کرنا چاہتے تھے کہ میرے پاس علی اکبر بھی ہے۔ دنیا کی کوئی لشکر میں آپ بتائیے کہ اتنے سپاہی، اتنی عظیم سپاہی کہیں جمع ہوئے تو بتائیے، بدر کے شہیدوں کا نام لیجئے، احد کے شہیدوں کا نام لیجئے، صفین کے شہیدوں کا نام لیجئے، جمل کے شہیدوں کا نام لیجئے، آپ کو نام یاد نہیں رہیں گے، لیکن آپ کو کربلا کے ہر شہید کا نام یاد ہے۔ حور کا نام زندہ ہو گیا، زہیر قین کا نام زندہ ہو گیا، زندہ ہو گیا حسین کے ہر صحابی کا نام۔ علی اکبر حسین کے پاس، علی اصغر حسین کے پاس، عباس حسین کے پاس، عباس حسین کے پاس، قاسم حسین کے پاس، اون محمد حسین کے پاس۔ حسین نے کیسا لشکر جمع کیا تھا، سکینہ حسین کے پاس، زینب حسین کے پاس، ام کلثوم حسین کے۔ رات ہو گئی تو زینب نے بچوں کو سامنے بٹھا کے کہا کل میدان کارزار گرم ہونے والا ہے، بچوں اپنی جانوں کو ماموں پر سے فدا کر دینا۔ جس کے پاس کوئی قربانی نہیں ہے وہ سر جھکا کے رو رہی ہے۔ کربلا کے میدان میں قربانیوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ہر جنگ میں جان بچائی ہے۔ لشکر والوں نے کربلا میں جان فدا کی ہے، لشکر والوں نے۔ صفین میں امیر المومنین کہتے ہیں یا اشبہ الرجال، اے مردوں کی صورت والو تم مرد نہیں ہو، تم لڑتے کیوں نہیں، آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ صفین میں امیر المومنین اپنے لشکر کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور کربلا کے میدان میں حسین کہہ رہے ہیں قاسم رک جاؤ اور محمد رک جاؤ۔ کتنی عجیب بات ہے، یہاں روکا جا رہا ہے، وہاں داد شجاعت دی جائے، وہاں شجاعت کے لیے اکسایا جا رہا ہے، وہاں بیدار کیا جا رہا ہے۔ یہاں امام حسین روک رہے ہیں، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی وقت نہیں آیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ
جو لوگ امام حسین پر سے فدا ہو گئے ان کے لیے آسان تھا فدا ہو جانا. جو لوگ رکے رہے جذبات کو روک کر کہ علی اکبر ابھی تمہیں رکنا ہے، علی اکبر کے لیے سب سے آسان یہ تھا کہ سب سے پہلے فدا ہو جاتے، زہیر کا غم نہ دیکھتے، حسین کی تنہائی نہ دیکھتے، حسین کی تنہائی نہ دیکھتے. علی اکبر نے وہ غم دیکھا ہے، علی اکبر نے وہ غم دیکھا ہے کہ زہیر ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، میرا بابا اکیلا رہ گیا، میرا بابا اکیلا رہ گیا. حبیب کی شہادت ہو گئی، آواز آئی، حبیب چلے گئے، پھر سنا زہیر چلے گئے، پھر سنا مسلم چلے گئے، مسلم ابن اوسجا چلے گئے. معلوم ہوا کہ یہ ایک ایک کر کے سب جا رہے ہیں. کربلا کے میدان میں پیاس بڑھتے جا رہی ہے، کربلا کے میدان میں غم بڑھتا جا رہا ہے. علی اکبر روئے قاسم کے لاشے پر، علی اکبر روئے محمد کے لاشوں پر، علی اکبر روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، یہاں تک کہ آخری وقت آ گیا. اب علی اکبر کے علاوہ کوئی نہ تھا، حسین تنہا تھے. علی اکبر کو اب اجازت دی جا رہی ہے. عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، یہ حسین کا سرمایہ ہے جسے حسین نے اپنے گود میں پالا ہے. یہ شبیہ رسول ہے، یہ رسول اللہ کی شبیہ ہے. امام حسین کہتے ہیں جب کبھی میں نانا رسول اللہ کی شبیہ دیکھنا چاہتا تھا تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا. علی اکبر صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں نانا رسول اللہ کے مشابہ تھے. حسین کو محمد مصطفیٰ کتنے عزیز تھے اس کا اندازہ لگائیے. اگر حسین کو محمد عزیز ہے تو ہم کو بھی محمد عزیز ہے. اگر حسین کو سنت رسول عزیز ہے تو ہمیں بھی سنت رسول عزیز ہے. ارے اسی سنت کی بچانے کے لیے تو حسین کربلا کے میدان میں آئے ہیں، مصطفیٰ کی عظمتیں بچانے کے لیے آئے ہیں. اگر تمہیں مصطفیٰ کی سنت کا پاس و لحاظ ہے تو کربلا کے میدان میں آؤ. حسین کس کے لیے جان دے رہا ہے؟ حسین سیرت رسول کے لیے جان دے رہا ہے. حسین کہہ رہا ہے پروردگار میں تیرے لیے جان دے رہا ہوں. عزیزو، کربلا اللہ کی وحدت کی سب سے بڑی گواہی کا نام ہے. دیکھیے ادیان عالم میں کربلا نہیں ملے گی. یہودیوں کے پاس کربلا نہیں ہے، عیسائیوں کے پاس کربلا نہیں ہے، ہندوؤں کے پاس کربلا نہیں ہے، بدھسٹوں کے پاس کربلا نہیں ہے. کربلا تاریخ میں کسی بھی دین میں کربلا نہیں ہے. لہذا یہ ہے کہ کربلا ایک ایسی عظیم ترین قربانی ہے جو اسلام کی حقانیت کا سب سے بولتا ثبوت ہے. کسی بھی نبی کی آل نے ان کے دین کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی نہیں دی ہے جتنی بڑی قربانی حسین نے دی ہے. حسین نے تاریخ عالم میں ایک ایسا کارنامہ کیا ہے کہ جب تک زمین باقی رہے گی، جب تک آسمان باقی رہے گا، کلو ارض کربلا، کلو یوم عاشورہ کا نعرہ لگایا جاتا رہے گا. تو عزیزان گرامی، کربلا کے میدان میں حسین نے جو قربانیاں دی ہے وہ اللہ کی وحدت کی سب سے بڑی دلیل ہے. جب کبھی اللہ کی ذات پر شک پیدا ہو، کربلا کو دیکھ لو. جب بھی کبھی سنت نبی کا احترام ختم ہونے لگے تو کربلا کو دیکھ لو. جب بھی نمازوں کی عظمت کا احساس کم ہونے لگے تو کربلا کو دیکھ لو. جب کبھی روزے کی شدت، پیاس بڑھنے لگے تو کربلا کو دیکھ لو. جب کبھی کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے تو حسین کو دیکھ لو. اس لیے کہ حسین نے اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل کا نام کربلا ہے. کربلا اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل کا نام کربلا ہے. حسین گواہ ہے اللہ کے وجود پر، اس لیے کہ اللہ کی عظمتوں کی خاطر اتنی عظیم ترین قربانی نہ آدم کی اولاد نے دیا، نہ نوح کے خاندان نے دیا، نہ ابراہیم کے خاندان نے دیا. یہ مصطفیٰ کا خاندان ہے، محمد عربی کا نواسا ہے حسین. اسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی کسی نے بھی نہیں دی جتنی قربانی حسین نے دی ہے. میدان کربلا میں آ کے حسین کہتے پروردگار انت الجواد انا البخیل، پروردگار تو جواد و کریم ہے. حسین کے پاس کچھ نہیں ہے جو تیری راہ میں دے سکے. ایک اصغر تھا اس کو بھی دے دیا، ایک اکبر تھا اس کو بھی دے دیا، ایک قاسم تھا اس کو بھی دے دیا، ایک اونو محمد تھے اس کو بھی دے دیا. پروردگار اب میرے پاس کچھ نہیں ہے جو تیری راہ میں فدا کر سکوں. آخر میں حسین
کربلا کے میدان میں آئے، کہا ان کان و دین و محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اے تلوارو آؤ، اے تیرو آؤ، اے نیزو آؤ، حسین کا جسم حاضر ہے۔ حسین ابن علی نے اتنی عظیم قربانی دی ہے۔ عزیزو امام حسین نے یہ کہا پروردگار جسے تو مل جائے اس نے کیا کھو دیا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا ہے اس نے کیا پا لیا ہے۔ یہ کہہ کے حسین ایک ایک قربانی دیتے جا رہے تھے۔ کبھی قاسم کا لاشا لے کے ایک دن میں 71 لاشوں پہ حسین روئے تو اندازہ لگائیے حسین ابن علی کی شجاعت کا اندازہ لگائیے۔ خیبر کا در اکھاڑنا آسان ہے، کڑیل جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا یہ مشکل کام ہے۔ الشجاعت الحسینیہ، شجاعت حسین سے مخصوص ہو گئی، اس لیے کہ ایک لاشے پہ آنے والا دوسرے لاشے پہ نہیں آ سکتا۔ جس نے بھتیجے کا لاشا اٹھایا ہو، جس نے بھانجوں کے لاشے اٹھائے ہوں، اتنے لاشے اٹھانے کے بعد امام حسین کی طاقت کا اندازہ لگائیے کہ حسین جب کڑیل جوان کے لاشے پہ پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں یمیناً و شمالا کوئی نہیں ہے جو علی اکبر کا لاشا اٹھا سکے، تو خود حسین ہمت کر کے کڑیل جوان کا لاشا اٹھاتے ہیں، اٹھا کے قریب پہنچتے ہیں خیمے سے۔ اتنے قریب پہنچ گئے کہ اب ہمت جواب دی، زمین پہ رکھ کے کہا اے بنی ہاشم کے بچوں آ، علی اکبر کے جنازے کو کاندھا دو۔ علی اکبر کا لاشا خیمے میں پہنچا، ام لیلہ کی دل خراش فریادوں سے زمین کربلا لرز رہی تھی، زینب